قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے عید میلاد النبی کا، حدیث مبارکہ سے؟ جی جی، قرآن مجید، دیگر انبیاء کا بھی کوئی ہے، ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن؟ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ ٹھیک۔ اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے خوشی کرنے سے روکا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ وہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع اور کوئی خوشی کرنا چاہے یا کسی غلط انداز میں خوشی کرے تو اس سے شریعت نے روک دیا، لیکن جب کوئی اللہ کا فضل اور احسان ہے تو اس پر باقاعدہ رب ذوالجلال نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انداز شریعت کے منافی نہ ہو۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، پیدائش، میلاد، مولود، پیدائش سے متعلق ہے، کیا پہلے بھی کوئی ہے اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ پیدائش کا ذکر قرآن حکیم میں ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ اچھا، یہ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یعنی یہ پیدائش کے دن کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے؟ جی جی، کمال ہے جی، باقاعدہ یہ تو قرآن میں میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، اور کس کا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سبحان اللہ، السلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی خود اپنا میلاد منا رہے ہیں، خود اپنا میلاد اور تو یہ تو اسلام کا قرآن پاک پہ آ گیا ذکر منانے کا۔ عدد کی خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہر سوموار شریف کا روزہ رکھا ہے، ہر سوموار کا، ایک آدھ کا نہیں، ہر پیر شریف کا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ وحی کے نازل ہونے کا بھی دن ہے، پہلے دن وحی آئی تھی، اور یہی میرے پیدا ہونے کا بھی دن ہے۔ تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیدا ہوا تو بس اب ایک مرتبہ ہی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ نبی پاک تو سالانہ نہیں، منتھلی نہیں، بلکہ ویکلی، اپنے یعنی ہر ہفتے اس دن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ منا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ولادت آپ جتنی مرتبہ چاہیں منا سکتے ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ بار بار نبی پاک کی ولادت کا کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ او بھائی، نبی پاک نے جب بار بار کیا ہے تو ہم بار بار کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہماری اور نبی کی محبت کا مسئلہ ہے، تم بیچ میں ایسے ہی مامے ہاتھ ٹانگے اڑا رہے ہو۔ پہلی بات یہ کہ نبی الاسلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کر سکتے جو نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی ہوئی، کیونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہے اور اس میں بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز منسوب کی جائے گی وہ دین کی حیثیت سے ہوگی۔ اب نبی الاسلام کا اگر برتھ ڈے اس طریقے سے منانا ہے جس طرح کرسچنز لوگ اپنے پروفٹ کا مناتے ہیں، ویسے تو ہم اسے بھی درست نہیں سمجھتے، میں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں۔ تو نبی الاسلام کے کیس میں یہ سیلیبریشن اس طریقے پہ ہوگی جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر منڈے، پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام نزول قرآن کی خوشی میں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی نبی الاسلام نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے بعد نہیں منایا، بلکہ ہر ہفتے منایا، اور یہی طریقہ ہے۔ باقی یہ جو طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اسے اقبال ڈے اور پاکستان ڈے اور جناح ڈے کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ جناح ڈے یا پاکستان ڈے یا اقبال ڈے منانا درست ہے، کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام سے متعلق کوئی بھی چیز ہوگی وہ مذہب سے ریلیٹڈ چیز ہے، دین سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس میں بہت احتیاط ہے، اس میں وہ اصل ہے حدیث صحیح مسلم کی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں مین حدیث ہے، کچھ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ جو میں تعلیم فرماؤں گا وہ بہترین ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی خود سے جاری کرے گا وہ بدعت اور گمراہی ہے۔
بھلے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو. یہ اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں، اگر یہ طریقہ ثابت نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں ہے. بھائی دین کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کہاں ہے، دین کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ ثابت کہاں ہے. اگر آپ یہی کریں گے تو پھر ہم آپ کو اینٹی وینم الزامی جواب پھکی دیں گے کہ نبی الاسلام نے کسی حدیث میں جنازے کی اذان دینے سے یا عیدین کی اذان دینے سے منع نہیں کیا. صرف اتنا رپورٹ ہوا ہے کہ اذان نہیں ہوتی تھی، منع کہیں نہیں آیا. تو اذان تو اب نیکی کا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور مقام روحہ تک چلا جاتا ہے. مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 مائلز کے فاصلے پر تھا. تو بھائی اکثریت نے تو عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، عید والے دن تو ضرور اذان ہونی چاہیے تاکہ شیطان کو وہاں سے بھگایا جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد میں آئے، مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں رکھی ہوئی. اذان نہیں ہے اسی لیے اقامت بھی نہیں ہوتی ہے، ممبر بھی نہیں ہوتا خطبے کے لیے. ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعے میں تو پہلے ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی اسلام نے اس طرح ہی تعلیم فرمایا. کہتے ہیں منع کا ہے، منع یہ ہو گیا نا کہ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے جاری کر دیے جائیں. اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو بھائی جہاں پر جنازے کی اذان منع کی گئی ہے نا اور عید کی اذان منع کی گئی ہے منع کے الفاظ کے ساتھ، وہاں پہ آپ کے میلاد کا طریقہ بھی منع ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. جی یہی تو ہمارا موقف ہے. البتہ دین کو سپورٹو جو طریقے ہیں جو اصلاً دین نہیں ہے لیکن دین کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ قیامت تک نئے جاری کیے جا سکتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے سنت حسنۃ، اچھا طریقہ. یہ اچھی بدعت کے الفاظ نہیں، اچھا طریقہ. بدعتیں ساری گمراہی ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب اس شخص کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور ساروں کا اکٹھا کر کے اس ایک بندے کو ملے گا جس نے سٹارٹ کیا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، سنت سیئۃ، تو تمام لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور اس پر وبال جو جمع کیا جائے گا اس کی وجہ سے جن لوگوں نے برائی پر عمل کیا ان کے وبال میں کمی کوئی نہیں ہوگی. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی قتل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو قاتل تھا قابیل، اسے بھی اس عذاب کا حصہ پہنچتا ہے کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا. تو اچھا طریقہ آپ اسلام میں جاری کر سکتے ہیں جو اسلام کو سپورٹو ہو، اصلاً دین نہ ہو. مثلا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا یہ دین نہیں ہے لیکن دین کو سپورٹو ہے کہ مسجد کا ماحول اچھا ہوگا. مسجد میں اچھی لائٹنگ ہونا کہ لوگ آسانی سے قرآن پڑھ سکیں. مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کرنا، اچھے ٹوائلٹس بنانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اصلاً دین نہیں ہے. کوئی شخص نماز میں یہ نیت تو نہیں کرتا کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے اور سامنے اے سی شریف کے جو حضرت گورا شریف کا بنایا ہوا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا. اسی طریقے سے طواف کعبہ 7 چکر ہوتے ہیں، ویل چیئر پہ لگا لیں، گھوڑے پہ لگا لیں، ٹرین پہ لگا لیں، اونٹ پہ لگا لیں، لیکن دین اصلاً اپنی جگہ پہ موجود ہے. حج کے لیے جانا، پیدل جائیں، ہوائی جہاز میں جائیں، بحری جہاز میں جائیں، یہ وہ تمام طریقے ہیں لیکن دین اصلاً وہی ہے. تو ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اکثر وہ ہمارے جو باپا جانی ہیں وہ بھی ان چیزوں کا سہارا لے کے تو دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے حدیث بیان کر دی، اور یہ حدیث آدھی ہے، پوری حدیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کا دجل کھل جاتا. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا. وہ کہتے ہیں ہمارے باپا جانی نے اچھا طریقہ نکالا ہے کہ ایک سبز رنگ کا یہاں پہ وہ تکیہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور 2 جھنڈے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں وہ کرتے ہیں
اور پھر جو باقی انہوں نے جھنڈیوں کا اور کعبہ شریف کا ماڈل، روزہ شریف کا ماڈل، اور اس کے سامنے دعائیں، اور اس میں مرد و عورت کا اختلاط، پوری رات ڈیک کے اوپر نعتیں لگانا، اور یہ پرواہ نہ کرنا کہ محلے میں کوئی بیچارہ مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزدور ہے جس نے رات کو سونا ہے اور صبح اس نے مزدوری پہ جانا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ تو الٹا جہنم میں جانے کے اسباب آپ پیدا کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے خود باپا جانی کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے ورنہ آپ کے لیے گناہ ہوگا. باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ثابت نہیں، ثابت تو وہی ہے جو میں نے بتا دیا مسلم شریف میں کہ آپ نے روزہ رکھ کر منڈے کا میلاد شریف منانا ہے. اس دفعہ منڈے 11 ربیع الاول کو آ رہی ہے 1446 ہجری، بمطابق 16 ستمبر 2024. 12 ربیع الاول تو بن رہی ہے منگل والے دن 17 کو، لیکن جو منڈے آ رہی ہے وہ 16 کو آ رہی ہے، تو منڈے کا روزہ رکھ لیں ہم، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. تو یہ اسلام میں جو اچھے طریقے ہیں جو دین کو سپورٹیو ہیں وہ آپ جاری کر سکتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، لیکن لکھا وہی کچھ جو موجود تھا، تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے آج کل ڈیجیٹل کاؤنٹر آ گئے ہیں، تسمیاں چھوٹی چھوٹی، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. پڑھنا وہی ہے جو نبی الاسلام نے بتایا. تو یہ اسلام کے اچھے اچھے طریقے ہیں. جس طریقے سے ہم اب لائیو سیشن کر رہے ہیں اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یوٹیوب کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال. لیکن دین اپنی جگہ، دین میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. انہوں نے دین میں تبدیلی کر دی ہے. سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ دین اپنی جگہ رہتا ہے، یعنی منڈے کا روزہ، اس روزے کو رکھنے کے لیے آپ نے سحری کیسے بنانی ہے، اس میں کیا کچھ سرو کرنا ہے، وہ اچھے طریقے ہوتے. افطار میں کیا کچھ سرو کرنا ہے، یہ اچھا طریقہ ہوتا. لیکن دین اپنی اصلی جگہ پہ رہتا ہے کہ سیلیبریشن روزے کے ذریعے ہوتی. خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو ربیع الاول کی سیلیبریشن ہے یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے. الملک المظفر ایک مملوک ایمپرر تھا ایوبی ڈائنسٹی کا. یہ ساری بدعت اس نے شروع کی اور وہ پھر آگے ایکسٹراپولیٹ ہوئی. پھر بعد میں سلطنت عثمانیہ جب بنی، انہوں نے پھر ربیع الاول کو گود لے لیا اور 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ معاملات شروع ہو گئے. اور ظاہر ہے مکہ مدینہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، وہاں پہ بھی میلاد کے جلسے جلوس نکلتے تھے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی بھی جب وہاں گئے انہوں نے وہاں پہ جلوس دیکھے. لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ سعودی عرب میں پہلے جلوس نکلتے تھے تو سعودی حکومت نے ختم کروایا. اور بھائی سعودی حکومت نے وہ کام ختم کروایا جو سٹارٹ ہی 400 سال پہلے ہوا تھا. 500 سال پہلے ان کے اقتدار سنبھالنے سے وہ تو سلطنت عثمانیہ نے ایک بدعت جاری کی، 4 مسلح انہوں نے ڈال دیے. 1517 سے 1917 تک یہ بدعت رہی. کعبے کے اندر 4 امام کھڑے کیے ہوئے تھے، حنفی اپنی نماز آدھا پڑھتے تھے، حنفی امام کے پیچھے شافعی آدھا پڑھتے تھے. امت کا بیڑا غرق کر دیا تھا انہوں نے. اور یہ کہتے تھے اجماع امت ہے. اجماع امت ہے تو اب کدھر چلا گیا؟ اجماع امت ختم تو نہیں ہو جاتا. اجماع امت نہیں تھا، وہ بدعت تھی جو تلوار کے زور پر مسلط ہوئی تھی. اجماع کہاں سے؟ اماموں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو جو پہلے 700 سال کے مسلمان ہیں ان کے دماغ میں تو یہ چیز نہیں آئی ہے کہ ہم یہ والا کام شروع کریں. 600 سال کے آلموسٹ، کیونکہ 7ویں میں شروع ہے یہ. انہوں نے تو نہ گنبد خضرا رکھا، یہ 7ویں صدی میں گنبد خضرا بھی رکھا گیا. الملک المنصور قلاوون، وہ بھی ایوبی ڈائنسٹی کا مملوک ایک ایمپرر تھا، اس نے یہ لکڑی کا گنبد بنا کے رکھ دیا. یہ دونوں بدعتیں جو ہے نا، میلاد کو اس طریقے سے مروجہ طریقے سے منانا اور گنبد خضرا، یہ 7ویں صدی ہجری میں ہوا ہے. تو مجھے بتائیں پہلے 600 سال کے مسلمان پاگل تھے؟ اس زمانے میں بھی تو یہ سارے کام ہو سکتے تھے. مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، انہوں نے کوئی جلوس میلاد کا کیوں نہیں نکالا؟ حضرت حسن حسین کی ڈیوٹی کیوں نہیں سبیل کے اوپر لگائی؟ عمار ابن یاسر سے نعت کیوں نہیں پڑھوائی اس طریقے سے جو آپ نے پروگرام ارینج کیے ہیں؟ نعت کے تو ہم مخالف نہیں ہیں، نعت تو ثواب کا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت کی. لیکن نعت کا بھی انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا. نعت کیا انہوں نے استغاثے بنائے ہوئے.
ڈائریکٹ رسول اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بجائے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کے ان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ کون سی نعت ہے بھائی؟ نعت پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی تعریف کریں. جس طرح اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے اس کے میجورٹی شعر مجھے بڑے پسند ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کمال کا کلام ہے. تو یہ نعت ہوگی، نہ کہ وہ استغاثے جو ہیں وہ انہوں نے نعت کی شکل اختیار کر لی ہوئی ہے. تو ہمیں مروجہ طریقے سے اختلاف ہے. باقی پروگرام آپ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ربیع الاول کے چاروں جمعے جو ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر، نبی علیہ السلام کی صورت کے اوپر، نبی علیہ السلام کے معجزات کے اوپر، نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد اس کے اوپر ہونے چاہیے ہر مسجد میں. بالکل کریں، اور ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ کام آپ کریں کیونکہ جمعے کا خطبہ اپنی اصل میں ثابت ہے، اور ظاہر ہے اس میں آپ نے حالات حاضرہ کو لے کے چلنا ہے. محرم آئے گا تو آپ نے فضائل اہل بیت بیان کرنے ہیں، ظاہر ہے محرم کے ساتھ جڑے ہوئے. ادھر آپ نے بنو امیہ کے فضائل نہیں بیان کرنے. ظالموں، اگر بنو امیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے ہو اہل بیت پر ظلم کرنے کے اعتبار سے، تو کم از کم ان کی تعریف تو نہ بیان کرو یار. فضائل اہل بیت بیان کرو. ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے اوپر ڈسکشن کرو. ہم بھی کرتے ہیں. اس اتوار کو بھی قریب ترین 12 ربیع الاول کے یہ والا سنڈے بن رہا ہے. انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. پھر ہمارے یہ لائیو سیشن میں بھی انشاءاللہ ہم منگل والے دن 12 ربیع الاول کی رات کو جو ہمارا لائیو سیشن اسپیشل ہوگا، ہم انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے وہ ہم کریں گے. محرم کے اوپر بھی ہم کرتے ہیں.